بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی پٹی کے تمام ہسپتالوں پر تخریب کار صہیونی رجیم کے مسلسل حملوں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نہ صرف بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنا ہی نہیں چاہتا بلکہ وہ غزہ کی پٹی میں تمام ہسپتالوں کو منظم طریقے سے تباہ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کے ہسپتالوں کو عسکریت پسندوں یعنی فلسطینی مجاہدین کی جانب سے عسکری اہداف کے لیے استعمال کیے جانے سے متعلق اسرائیلی داستانوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسانوں نے مودی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد کی کمی دور کی جا سکے اور معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ اپیل دوستو ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کسان لیڈر جگجیت سنگھ اپنے مختلف مطالبات بشمول فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت کی قانونی ضمانت کو پورا نہ کیے جانے پر 37 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کے دہلی کوچ مارچ کو سیکیورٹی اہلکاروں کے ذریعے روکے جانے کے بعد سے جگجیت سنگھ بارڈر پر تا دم مرگ بھوک ہڑتال پر ہیں۔ مظاہرین یہاں فروری سے موجود ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی سماعت کا جائزہ لے رہے ہیں اور جگجیت سنگھ سے بات کریں گے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کسانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم مودی جب بیرون ملک جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ کسان بھی اس ملک کے شہری ہیں اور ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے۔ دہلی کے کانگریس کے صدر نے ایک بار پھر پجاریوں کے لیے 18,000 روپے ماہانہ اعزازیے سے متعلق کیجریوال کے اعلان کو محض دھوکہ اور ووٹ کی سیاست قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے کیجریوال ہر دن نئے نئے منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان منصوبوں کے لیے حکومت کے پاس فنڈ ہی نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کیجریوال سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مندروں میں پجاریوں اور گردوارے میں گرنتھیوں کا اعزازیے کے لیے رجسٹریشن کر رہے ہیں، لیکن مسجدوں کے اماموں اور مؤذنوں کو ملنے والی تنخواہ گزشتہ 18 مہینے سے نہیں مل رہی، اس پر کیوں خاموش ہیں؟ دہلی کی مساجد کے اماموں اور مؤذنوں نے اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہوئے کیجریوال کی رہائش پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا تھا۔ اس معاملے میں نہ تو کیجریوال اور نہ ہی وزیر اعلیٰ آتشی کچھ بول رہے ہیں۔ یمنی فوج نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یمن کسی بھی صورت غزہ کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یمن نے نہ صرف ہتھیاروں کے میدان میں ہی نہیں بلکہ انٹیلیجنس اور دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے میدان میں بھی تکنیکی پیش رفت اور معیاری ترقی حاصل کی ہے۔ یمن کا کہنا ہے کہ طیارہ بردار امریکی بحری بیڑے کے خلاف حالیہ بحری کارروائیوں یا مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے جغرافیائی گہرائی میں انجام پانے والے مزاحمتی آپریشن میں نہ صرف ہائپرسونک میزائل بلکہ بیلسٹک میزائل ذوالفقار بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ یمنی فوج کا کہنا ہے کہ یمنی فوج نے بہت سے حیران کر دینے والے اقدامات تیار کر رکھے ہیں، لہٰذا دنیا کو غزہ کے خلاف جاری جارحیت روک دینی چاہیے، کیونکہ یمن غزہ کی حمایت سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یمنی فوج کا مزید کہنا ہے کہ امریکی اور برطانوی دشمن بھی یمنی ٹیکنالوجی کو ڈی کوڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں، جیسا کہ یمن کے پاس دنیا کے کسی بھی فضائی دفاع کو شکست دینے اور اسے یکسر نظر انداز کر ڈالنے والے جدید ترین ہتھیار موجود ہیں۔ یمنی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ یمنی افواج نے پاور پلانٹ کے بدلے پاور پلانٹ اور ہوائی اڈے کے بدلے ہوائی اڈے کی مساوات کا آغاز کر دیا ہے، جس کے رکنے کا واحد راستہ غزہ کے خلاف جاری جارحیت کو روکنا ہے۔ اسرائیل نے اگر ہمارے پاور پلانٹ پر حملہ کیا یا ہوائی اڈے پر حملہ کیا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ امریکہ میں گاڑی ہجوم پر چڑھانے کے واقعہ میں دوستوں مرنے والوں کی تعداد 15 ہو چکی ہے جبکہ 35 افراد زخمی ہیں۔
گاڑی سے کچل کر 15 افراد کو مارنے والے شخص کی شناخت شمس الدین جبار کے نام سے کر دی گئی ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق ڈرائیور امریکہ میں پیدا ہوا تھا اور فوج میں ملازم بھی رہ چکا تھا۔ گاڑی سے داعش کا جھنڈا بھی برآمد ہوا۔ ملزم ٹیکسس میں پلا بڑا تھا، شمالی کیرولائنا میں بھی مقیم رہا۔ سال نو کے آغاز پر ملزم نے گاڑی سے اتر کر پولیس پر بھی فائرنگ کی تھی۔ ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی ملکیت والے ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل کے باہر ٹیسلا کے ایک سائبر ٹرک میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سائبر ٹرک ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل کے شیشے کے دروازے کے سامنے پہنچا اور کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک سے اس میں دھماکہ ہوا۔ ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آتش بازی یا بم کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہو۔ ایلون مسک کا کہنا تھا کہ سائبر ٹرک میں دھماکہ ممکنہ طور پر تخریب کاری ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا تھا اور انہوں نے ہر قسم کی امداد کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ کی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی نے ایک شہری کے فارم پر کارروائی کے دوران 150 سے زائد خطرناک بم برآمد کر لیے اور اس سے ملکی تاریخ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ایک کارروائی میں برآمد ہونے والی سب سے بڑی تعداد یا کھیپ بتائی جا رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ مذکورہ شہری نے اسلحے کی بڑی تعداد ذخیرہ کر رکھی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا تھا کہ بمبوں کا ابتدائی طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے اور یہ ایف بی آئی کی تاریخ میں قبضے میں لی گئی اسلحے کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ انڈیا میں ایک خصوصی عدالت نے 2015 کے اسمگلنگ کیس میں 8 پاکستانیوں کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر 232 کلو گرام منشیات کی اسمگلنگ کا الزام تھا، جس کی مالیت تقریباً 7 کروڑ بھارتی روپے بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر ملزم پر 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ 2015 میں بھارتی کوسٹ گارڈ نے گجرات کے ساحل کے قریب ایک کشتی کو روکا تھا جس میں یہ چیزیں پائی گئیں۔ کشتی پر موجود 11 ڈرم میں سے 20 پلاسٹک کی تھیلیوں میں گندمی رنگ کا پاؤڈر پایا گیا تھا، جو ٹیسٹ کے بعد ہیروئن ثابت ہوا۔ ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے مسلسل جنگ کے بعد ذہنی دباؤ کے نتیجے میں غزہ میں لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج میں خودکشیوں کے واقعات اور ذہنی دباؤ کی شکایات میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اسرائیلی فوج کا بھی کہنا ہے کہ ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں لڑنے سے انکار کیا ہے۔ فوجیوں نے ذہنی دباؤ کی وجہ سے جنگی ذمہ داریوں سے دستبرداری اختیار کی ہے۔ فوجیوں میں اپنے آپ کو مارنے کی تعداد میں بھی تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ سال 2011 کے بعد سے ایک بار پھر فوجی خود کو مار رہے ہیں اور اپنے آپ کو مارنے میں اسرائیلی فوج میں موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ بن چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل کے ہر شہری کو لازمی طور پر 2 سال فوج میں نوکری کرنا پڑتی ہے اور جنگ ہونے کی صورت میں ہر اسرائیلی شہری کو محاذ پر جانا پڑتا ہے، جبکہ اسرائیلی قوانین کے مطابق جنگ میں لڑنے سے انکار پر شہری کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں لوگ نئے سال کے آغاز پر جہاں اپنے لیے کچھ مقاصد اور اہداف طے کرتے ہیں، وہیں اپنی کچھ خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کے پورے ہونے کی امید بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے بدترین اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والے غزہ کے بچوں نے بھی نئے سال کے لیے کچھ معصوم خواہشات کا اظہار کیا۔ خیموں میں رہنے والے بچوں نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نئے سال میں اسے خیموں میں مزید نہ رہنا پڑے اور وہ اپنے گھر واپس جا سکیں۔ اپنے ہاتھوں میں کھانے کا خالی برتن لیے ایک بچے نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ نئے سال میں اسے خوراک کے حصول کے لیے فلاحی اداروں کی جانب سے فراہم کیے گئے کھانے پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ بارش سے بچنے کے لیے چھتری اٹھائے اور گیلی زمین پر ننگے پاؤں کھڑی ایک بچی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ نئے سال میں اسے
پہننے کو جوتے مل سکیں۔ اپنے خیمے کے باہر کھڑے فلسطینی بچے نے کہا کہ اسے اسکول میں پڑھنا اچھا لگتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ نئے سال میں وہ اپنے اسکول کو لوٹ سکے۔ بارش کے پانی سے گرے اپنے خیمے کے باہر کھڑے 3 ننھے منھے بچوں نے غزہ میں گزشتہ چند روز سے جاری شدید بارش تھمنے کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ ان کا خیمہ پانی میں نہ ڈوب سکے۔ ایک فلسطینی بچی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ نئے سال میں اسے کین میں پانی بھر بھر کے نہ لانا پڑے اور پانی کی فراہمی کا نظام معمول کے مطابق کام کرنے لگے۔ ایک اور بچی نے غزہ میں گیس کی فراہمی معمول پر آنے کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ اسے لکڑیاں جمع کر کے نہ لانی پڑیں۔ ایک بچی نے اپنے خیمے میں کھڑے ہو کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کے والد جو اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اس کے پاس واپس آ جائیں۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری بدترین اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 45,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 17,400 بچے بھی شامل ہیں۔ چینی ڈاکٹروں کو کرنسی نوٹوں کی حقیقی طاقت کا درست اندازہ اس وقت ہوا جب ان کی خوشبو سے ایک ایسا شخص قومے سے باہر آ گیا جو کہ گزشتہ 1 سال سے قومے میں مبتلا تھا اور ڈاکٹروں کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر لی ٹیوننگ کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی تھا اور میں نے اپنے 20 سالہ کیریئر میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اس شخص کی یہ حالت کئی ہفتوں تک مسلسل ایک انٹرنیٹ کیفے میں بیٹھ کر بزنس آئیڈیاز پر تحقیق کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کئی ماہ تک اسے قومے سے باہر لانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ لی کے خاندان نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ لی کو کاروبار سے بہت محبت تھی۔ ڈاکٹروں نے جب لی کو 100 یوان کے نئے نوٹ سنگائے تو انہوں نے دیکھا کہ لی کی انگلیوں نے جنبش کرنا شروع کر دی ہے اور ساتھ ہی اس کی پلکیں بھی ہلنا شروع ہو چکی ہیں، جس کے بعد لی ان نوٹوں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ لی کے خاندان نے اسے کچھ عرصے تک ہاسپٹل میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ لی کی حالت میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ جاپانیوں کی طویل عمر کا راز معلوم ہو گیا۔ ایک جاپانی ماہر ٹوکیو سٹی یونیورسٹی کے پروفیسر نے یہ راز جاننے کے لیے 20 سال تک تحقیق کی۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ جاپانی عموماً گرم پانی سے لمبا غسل کرتے ہیں۔ ٹوکیو سٹی یونیورسٹی کے پروفیسر اور میڈیکل ڈاکٹر ہایا ساکا نے 2 دہائیوں تک لمبے غسل اور چشموں سے نکلنے والے گرم پانی میں دیر تک نہانے کے طبی فوائد کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جاپان میں لوگوں کی لمبی اور صحت مند زندگی کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہے کہ 80% جاپانی دیر تک گرم پانی میں لیٹے رہتے ہیں۔ 20 برس قبل ایک نرس نے ان سے بلڈ پریشر کے مریضوں کو گرم پانی سے غسل دینے سے متعلق استفسار کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی سائنسی تحقیق موجود نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ تحقیق کا آغاز کیا۔ ہایا ساکا نے اس سلسلے میں کچھ عرصہ قبل ایک طبی میگزین میں ایک مقالہ بھی شائع کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ گرم پانی سے زیادہ دیر تک غسل کے کچھ بنیادی فائدے ہیں۔ پروفیسر ہایا ساکا کے مطابق حفظان صحت اور صفائی والے فائدے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر غسل لینے سے حاصل تو کیے جا سکتے ہیں، تاہم زیادہ فائدے صرف گرم پانی میں لیٹنے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ جاپان میں گرم پانی کے 27,000 چشمے ہیں۔ گرم پانی میں دیر تک لیٹنا اور لمبا غسل لینا ایک طرح سے جاپان میں قومی روایت بھی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔